سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اقدس کا مفہوم ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مزار پر انوار پر ہمارے دربار گوہر بار میں ایک فرشتہ مقرر کیا جس کو دنیا بھر کے لوگوں کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ دنیا جہاں میں کوئی بھی مرد ہو یا عورت جب وہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور درود شریف سے فراغت پاتا ہے تو وہ فرشتہ بارگاہ خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اور فلانی جو فلاں کی بیٹی ہے، اس نے ابھی ابھی آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس روایت کو حافظ الحدیث امام حیثمی رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ اس حدیث پاک سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے والے اتنے خوش بخت ہیں کہ روزانہ ان کا نام، روزانہ سے مراد کہ وہ جب بھی درود شریف پڑھیں گے تو ان کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بما ولدیت کے ذکر کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب ان کے دربار پر کھڑے خادم و غلام کی یہ قوت و طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی ہے کہ وہ جہاں بھر کے لوگوں کے درود و سلام کو سنتا ہے، تو خود سوچئے کہ سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اباب ذی وقار، کل ہم نے میت کو غسل دینے کے متعلقہ جو مسائل تھے اور غسل دینے کی جو فضیلت ہے اس کے ضمن میں کچھ احادیث بیان کی، اور یہ بھی بیان ہوا کہ مردہ جو ہے وہ اپنے غسل دینے والے کو پہچانتا ہے۔ آج ہمارا عنوان کفن سے ریلیٹڈ ہے۔ صوفیاء کرام رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے، اگر تو اس بات پہ غور کر لے کہ تیری زندگی جب اختتام پذیر ہوگی تو تجھے کون سا لباس آخری لباس کے طور پہ پہنایا جائے گا، تو تجھے دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس لباس کا نام کفن ہے۔ اس کفن میں کوئی ڈیزائن نہیں ہوتا، کوئی پھول بوٹے نہیں ہوتے، اور دوسری بات کہ اس کفن کے اندر جیب کوئی نہیں ہوتی، اور یہ بغیر جیب کے کفن زندہ لوگوں کے لیے سبق ہے کہ قبر کے اندر وہ مال و منال جس کے پانے کے لیے، جس کے حصول کے لیے محنت کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، اس حالات کا مقابلہ کیا جاتا ہے، بلکہ ایک قدم بڑھ کر معاذ اللہ حلال و حرام کا فرق تک اٹھا دیا جاتا ہے۔ لوگ سود کھا رہے ہیں، یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، ناجائز کاروبار کے ذریعے مال کما رہے ہیں، دھوکہ دے کر مال کما رہے ہیں، کم تول اور ناپ کر مال کما رہے ہیں، ملاوٹ کر کے مال کما رہے ہیں۔ تو جتنا بھی مال کمایا ہے، کفن یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر جیب کوئی نہیں ہوتی، کہ مال کا کوئی حصہ جس میں ڈال کر بندہ قبر کے اندر چلا جائے۔ بغیر جیب کا کفن بتاتا ہے کہ قبر میں جانے والی کوئی چیز اور ہے، سونا چاندی بھی نہیں، روپیہ پیسہ بھی نہیں، زمینیں، جائیدادیں، بلڈنگیں، پلازے، دکانیں، مکان یہ بھی نہیں، وہ کوئی اور چیز ہے، اور وہ ہے ایکم احسن عملا، تاکہ جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو کفن بہت بڑا وائز ہے، بہت بڑا خطیب ہے،
بہت سبق فراہم کرتا ہے۔ کاش کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے اور ہم اس جیب کو بھی بھرنے کی کوشش کریں کہ جو مال قبر کے اندر کام آئے گا۔ خاتم الحفاظ امام جلیل امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث شریف نقل کی شرح الصدور میں کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو اچھے کفن دو کیونکہ وہ اپنی قبروں میں باہم ملاقات کرتے ہیں اور اچھے کفن پر فخر کرتے ہیں۔ جس طرح کے مختلف مواقع پر، جیسے ابھی عید آ رہی ہے، ایک دوسرے کے ہاں میل ملاقات کے لیے جانا ہوتا ہے، یا شادی بیاہ کے موقعوں پر ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہوتا ہے، اعلیٰ حاصل قیاس کہیں بھی بندہ باہر جاتا ہے تو بن سور کے اچھے سے اچھا لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے لباس کی تعریفیں بھی کی جاتی ہیں اور یہ تعریف سننے کے کان شائق بھی رہتے ہیں۔ تو فرمایا اپنے مردوں کو بھی اچھا کفن دو، کیونکہ جب مردوں کی، یعنی جس کو ہم نے کفن پہنایا ہے، جب اس کو دفنا دیں گے تو اس کی پہلے سے جو موجود مردے ہوتے ہیں، وہ اس کے اعزاء اقربا ہوں یا اس کے دوست احباب میں سے ہوں، تو ان سے جب ان کی میل ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ مردہ ان کے سامنے اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میرے گھر والوں نے دیکھو مجھے کتنا اچھا کفن پہنایا ہے۔ تو یہ حدیث شریف میں اچھا کفن پہنانے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی۔ دوسری حدیث پاک سماعت فرما لیجئے، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جب تم کسی کے ولی ہو تو اسے اچھا کفن دو۔ ولی سے یہاں مراد یہ ہے سرپرست، کہ جیسے والد ہے، اولاد میں سے کوئی فوت ہو گیا، اچھا والد فوت ہو گیا یا والدہ فوت ہو گئی تو پھر آگے اولاد کے ذمے جو آتا ہے وہ کہ ان کو کفن دیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ان کو اچھا کفن دیا جائے۔ امام جلیل امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں شرح الصدور میں کہ علماء فرماتے ہیں اچھے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاف ستھرا، سفید اور موٹا ہو، یہ مطلب نہیں کہ وہ مہنگا ہو۔ اچھا، یہاں پر ابہام نہیں رہنا چاہیے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت میں کفن کا جو تذکرہ جہاں پر انہوں نے کیا ہے، وہاں پر وہ فرماتے ہیں چوتھے حصے میں کہ کفن اچھا ہونا چاہیے، یعنی مرد عید اور جمعہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر اپنے میکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہیے۔ اور صدر الشریعہ نے پھر یہی حدیث کوٹ کی کہ مرد کے حدیث میں ہے کہ مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ باہم ملاقات کرتے ہیں اور اچھے کفن سے تفاخر کرتے ہیں، یعنی خوش ہوتے ہیں۔ اور صدر الشریعہ علیہ رحمت مزید لکھتے ہیں کہ سفید کفن بہتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردے جو ہیں ان کو سفید کپڑوں میں دفناؤ، یعنی ان کو سفید کفن جو ہے وہ دیا جائے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرما لیجئے، ابن عدی نے کامل میں اور خود امام سیوطی نے شرح الصدور میں اس کو لکھا، اور اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسنوا اکفان موتاکم، یعنی اپنے مردوں کو اچھے کفن دو، فإنہم یتزاورون فی قبورہم، کیونکہ وہ اپنی قبروں میں باہم ملاقات کرتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے جہاں یہ معلوم ہوا، جس کا تذکرہ ہم پہلے بھی ابھی کر چکے، کہ وہ اچھا کفن ہو تو وہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے ہمیں اچھا کفن پہنایا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ موت کا ذائقہ چکھ لینے کے بعد بندہ مٹی نہیں ہو جاتا، فنش نہیں ہو جاتا، ختم نہیں ہو جاتا، بھولی بسری چیز نہیں ہو جاتا۔ ان کی باقاعدہ پہلے سے جو لوگ فوت ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اچھے کفن کو پسند کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ مردے اپنے کفنوں میں باہم ملاقات کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائیے،
یہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی کسی کا ولی ہو، سرپرست، تو اسے اچھا کفن دے، کیونکہ مردے اپنے کفنوں میں آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی کسی کا ولی ہو تو اسے اچھا کفن دے، کیونکہ مردے اپنی قبروں میں آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار، کفن کے متعلقہ ہمیں اپنے اسلاف کے کچھ اقوال ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر امیر المومنین، امام المتصدقین، خلیفہ اول، افضل الخلق بعد الرسل، سرکار سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ کفن تو پیپ کے لیے ہے، اور امیر المومنین، امام المجاہدین، مراد رسول کریم سرکار سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے کفن کے معاملے میں تکلف نہ کرنا، اگر نیا کفن نہ ملے تو 2 چادریں دھلی ہوئی پرانی اسی میں مجھے دفنا دیا جائے۔ اور آگے عاجزی کا عالم دیکھیے کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اگر تمہارا باپ اللہ کے دربار میں قبول نہ ہوا تو تمہارا پہنایا ہوا کفن جلا دیا جائے گا، اور اگر تمہارا باپ اللہ کے حضور قبول ہو گیا تو پھر اسے تمہاری دی ہوئی ان 2 چادروں کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جنتی لباس عطا فرمائے گا۔ یہ 2 فرامین میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ کسی ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ حدیث میں تو فرما اچھا کفن دو، یہ نفوس قدسیہ فرماتے ہیں کہ تکلف نہ کرو۔ یہ ان حضرات کی عاجزی اور انکساری ہے کہ یہ کامل لوگ، آپ اندازہ کریں ہم 4 نمازیں پڑھ لیں تو ہمارا ذہن کہاں چلا جاتا ہے، کو درود شریف کی 2 تسبیحاں کر لیں تو مرتبہ ولایت کہیں قریب قریب نظر آنے لگ جاتا ہے، اور کوئی نفلی روزہ رکھ لے تو بس جناب اب تو حضرت جو ہیں وہ صوفیہ کے طبقہ اولا میں شامل ہو گئے۔ یہ وہ کامل لوگ ہیں کہ سرکار صدیق پاک کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ حضرت عمر پاک کا مقام یہ ہے کہ فرما میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ قطعی یقینی جنتی ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے ان کے نام لے لے کر فرمایا، ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ لیکن پھر بھی قربان جائیں ان پاک ذاتوں پر کہ یہ اپنے آخری لمحات کے اندر بھی عاجزی کا پیکر ہیں، انکساری کا پیکر ہیں، نظریں رب کی رحمت پر لگی ہوئی ہیں، اپنے اعمال پر، اعمال خیر تو ان کا لمحہ لمحہ اعمال خیر، سانس سانس رب کی بندگی میں گزرا ہے، لیکن پھر بھی عاجزی ہے۔ اور یہی بندہ مومن کی معراج ہے کہ وہ کتنے عروج پر چلا جائے، اللہ کے سامنے وہ اپنے آپ کو منکسر المزاج رکھے، عجز کی دنیا کے اندر رہے، نخوت، تکبر، انا اور خودی، یہاں خودی سے مراد ہے اپنی بڑائی کی طرف اس کا ذہن کبھی جانا نہیں چاہیے۔ اچھا، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام بہقی نے اس حدیث کو نقل کر کے یہ کہا کہ یہ جو صدیق اکبر عتیق و اطہر کا فرمان ہے کہ کفن تو پیپ کے لیے ہے، کیونکہ ہماری نظر میں ایسا ہی ہے، لیکن ہوتا ویسا ہی ہے جیسا رب چاہے، جیسا کہ اس نے شہداء کے لیے فرمایا احیاء عند ربہم یرزقون۔ یہ آل عمران 4 سپارہ ہے اور 169 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، احیاء وہ زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون اور روزی پاتے ہیں۔ تو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، ان کی روح وجود سے نکل گئی ہے، مالک فرماتا ہے وہ زندہ ہے۔ تو امام بہقی نے اس سے استدلال یہ کیا کہ یہ حضرات تو عاجزی کا پیکر ہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے۔ یہ شہداء جو ہمیں خون میں تڑپ کر فنا ہوتے نظر آتے ہیں یہ ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے ہے، ورنہ حقیقت میں وہ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے رب تعالیٰ نے فرمایا۔ اگر وہ ہمیں بھی ویسے ہی نظر آئیں جیسا ان کے بارے میں فرمایا گیا
تو پھر ایمان بالغیب نہ رہے گا، نظر نہیں آ رہا، کہ یہی تمہارے ایمان کا امتحان ہے کہ تم اپنی نظر پہ بھروسہ کرتے ہو یا مالک الملک جل شانہ کے ارشاد پر یقین رکھتے ہو۔ اور یہی علامت متقین کی بیان کی، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کی پہلی نشانی بیان فرمائی بے دیکھے ایمان لانے والے۔ یہاں پر میں نے کل ذکر کیا تھا کفن کے متعلقہ کہ میں ایک آپ کو چیز یہ بھی عرض کروں گا، اور جب میں ابھی بیان ہی کر دوں گا تو وہ کل کی بات اور آج جو بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ یہ امام سیوطی شرح الصدور میں لکھ رہے ہیں کہ سیدنا راشد بن سعد علیہ رحمت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی، وہ سویا تو اس نے خواب میں بہت سی خواتین کو دیکھا، لیکن ان خواتین میں اس کو اپنی بیوی نظر نہ آئی۔ اس نے اپنی بیوی کے متعلق ان خواتین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم نے اسے ہلکا کفن دیا ہے، اسی شرم کے مارے وہ ہمارے ساتھ نہیں آئی۔ اس شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا دیکھو کہ کیا کسی معتبر آدمی کا انتقال ہونے والا ہے۔ وہ شخص ایک انصاری کے پاس آیا جس کا آخری وقت چل رہا تھا، اس نے انصاری کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ اگر کوئی مردوں تک پہنچا سکتا ہے تو میں پہنچا دوں گا۔ چنانچہ ان انصاری صاحب کا انتقال ہوا تو اس شخص نے زعفران سے رنگے 2 کپڑے اس کے کفن میں رکھ دیے۔ جب رات کو سویا تو اس نے خواب میں ان خواتین کے ساتھ اپنی بیوی کو وہی 2 زعفرانی کپڑے پہنے دیکھا۔ اور امام سیوطی یہ روایت نقل کر کے کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور واقعہ سماعت فرما لیجئے۔ محمد بن یوسف ریابی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ قیصاریہ کے اندر ایک عورت فوت ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی کے خواب میں آ کے شکایت کی کہ تم لوگوں نے مجھے تنگ کفن دیا ہے، اب مجھے اپنے ساتھ والیوں میں شرم محسوس ہو رہی ہے۔ سنو، میں نے فلاں جگہ 4 دینار رکھے ہیں، فلاں دن فلاں عورت ہمارے پاس آئے گی۔ اچھا، یہ مردوں کو پہلے سے خبر ہوتی ہے کہ فلانا ہمارے پاس فوت ہو کے آ رہا ہے۔ عجب دیکھیں مالک کریم کا نظام، دیکھیں ہم سے جو بچھڑتا ہے ہم روتے ہیں، لیکن وہ جو پہلے سے فوت ہو گئے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہمارا اور سنگی ہمارے پاس آ رہا ہے۔ تو کہا کہ وہ فوت ہونے والی ہے، تو تم اس طرح کرنا کہ اس عورت کے ہاتھ مجھے کفن خرید کر ان درہموں کا بھیج دینا۔ بیٹی کہتی ہے کہ ماں نے جس جگہ کی نشاندہی کی تھی میرے علم میں تو وہاں کوئی دینار نہیں تھا، پھر بھی جب میں نے اس جگہ کو دیکھا تو واقعی وہاں 4 دینار رکھے تھے، اور والدہ صاحبہ نے جس عورت کے مرنے کا کہا تھا اسے بھی اس وقت کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن پھر وہ بیمار ہو گئی۔ حضرت سیدنا محمد بن یوسف فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے آ کر یہ بات بتائی اور پوچھا اے ابو عبداللہ آپ اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ مردے اپنے کفنوں میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، تو میں نے کہا ان دیناروں کا کفن خرید لو۔ ادھر وہ بیٹی اس عورت کے پاس گئی اور کہا خدا نخواستہ آپ اگر انتقال کر جائیں تو میں ایک چیز اپنی ماں کے لیے بھیجنا چاہتی ہوں، آپ ان تک پہنچا دیجئے گا۔ وہ عورت اسی دن انتقال کر گئی تو وہ کفن اس کے کفن میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد بیٹی نے خواب میں اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ کہہ رہی ہے بیٹی فلاں عورت ہمارے پاس آئی تھی اور مجھے کفن بھی دے گئی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، کفن بہت اچھا ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اچھی طرح لپٹا ہوا قابل دید کفن پسند فرماتے تھے۔ مزید فرمایا کہ مردے اپنی قبروں میں باہم ملاقات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ الکریم۔ حضرت سیدنا عمیر بن اسود سکونی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے بارے میں وصیت کر کے کہیں چلے گئے اور وہ فوت ہو گئیں۔ انہیں 2 پرانے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ جب ہم انہیں دفن کر کے فارغ ہوئے تو حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آ گئے اور پوچھا کتنے کپڑوں میں کفن دیا؟ ہم نے کہا کہ انہی کے 2 پرانے کپڑوں میں۔ آپ نے قبر دوبارہ کھود دی اور انہیں نئے کپڑوں کا کفن دیا اور فرمایا اپنے مردوں کو اچھا کفن دیا کرو کیونکہ وہ
اسی میں اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ حضرت سید امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے فوت شدہ اہل و عیال اس کے پاس آ کر پیچھے رہ جانے والوں کا پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے اور فلاں کیا کر رہا تھا۔ اور حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ رحمت فرماتے ہیں آدمی کو قبر میں اولاد کے نزدیک ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس کے اندر ابھی ایک عمل کا ذکر ہوا کہ انہوں نے قبر کو دوبارہ کھودا، کیا قبر کھودنی چاہیے؟ اس پر شرعی مسئلہ سن لیجئے۔ بعض چیزیں بعض حضرات کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، اس کا حکم عام نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر امامہ شریف باندھنا سنت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تاج ایسے ہوتے ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا امامہ یعنی پگڑی باندھو، اس سے تمہارا حلم بڑھے گا۔ ایک مقام پہ فرمایا العمائم بتیجان العرب او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، امام عرب کے تاج ہیں۔ ایک روایت میں ذکر ہوا کہ جو پگڑی باندھ کر نماز پڑھے اسے اس سنت کی برکت سے ہر نماز پر 10,000 نیکیاں عطا فرمائی جائیں گی۔ میرے مرشد کریم، میرے معین و دستگیر حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سرہ العزیز تاکید فرمایا کرتے تھے کہ بندہ خدا کم از کم نماز کے وقت پگڑی باندھا کرو۔ اور پھر وہ مثال دے کر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارا کوئی سامان بیچنے کا ہو اور لائل پور میں فروخت کرو تو وہاں 20 روپے نفع ملتا ہو، اور کراچی میں اگر فروخت کرنا ہو تو وہاں اس کا نفع 10,000 ملتا ہو، تو کہاں بیچو گے؟ ظاہری بات ہے سامعین یہی کہتے تھے، اور عقلی تقاضا بندہ نفع کی طرف دوڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کے روپے میں اضافہ ہو تو لمبا سفر بھی گوارا ہے، کیا ہر نماز پر صرف اتنا کپڑا ٹوپی پر باندھ لینا کہ جس کے 3 پھیرے آ جائیں اور نیت سنت کی ہو کہ امامہ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوں؟ تو فرمایا کہ اس جانب توجہ نہیں کی جائے گی۔ تو بڑے بڑے لوگوں نے الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ ان کی اس تربیت کی برکت سے سروں پہ امامے سجائے، اور بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ایسا فرماتے تھے عام روٹین میں ننگے سر نہ رہو، ٹوپی رکھ لو کم از کم، لیکن نماز کے وقت پگڑی باندھا کرو۔ تو مسئلہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ امامہ سنت ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ مشائخ، سادات، معظم دینی، مقتدر ہستیاں وصال کر جائیں تو ان کے سر پہ امامہ باندھا جائے، عامت الناس کے سر کو ویسے ڈھانپ دیا جائے ٹوپی وغیرہ سے، امامے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر کسی نے سنت کی محبت میں وصیت کی ہو کہ میرے سر پہ پگڑی باندھ دی جائے تو اس کی اس جائز وصیت پہ عمل کر لینا چاہیے۔ تو قبر کھودنے کے متعلقہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے کی زمین میں بلا اجازت مالک دفن کر دیا تو مالک کو اختیار ہے خواہ اولیاء میت سے کہے کہ اپنا مردہ نکال لو یا زمین برابر کر کے اس میں کھیتی کرے۔ یوں ہی اگر وہ زمین شفا میں لے لی گئی یا غصب کیے ہوئے کپڑے کا کفن دیا تو مالک مردے کو نکلوا سکتا ہے۔ عورت کو کسی وارث نے زیور سمیت دفن کر دیا اور بعض ورثہ موجود نہ تھے، ان ورثہ کو قبر کھودنے کی اجازت ہے۔ کسی کا کچھ مال قبر میں گر گیا، مٹی دینے کے بعد یاد آیا تو قبر کھود کر نکال سکتے ہیں اگرچہ وہ ایک ہی درہم ہو۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صحابی ہیں لہٰذا انہوں نے اپنے اجتہاد سے ایسا کیا، جبکہ ہمارے لیے حکم شرعی وہی ہے جو ائمہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا۔ یہاں کل غسل میت کی بات ہوئی تھی، تو اگر میت کو بغیر غسل کے دفنا دیا گیا ہو تو یہاں علماء نے صدر الشریعہ نے بحر شریعت کے اندر لکھا ہے کہ قبر میں اس کو اتار دیا گیا اور ابھی کچھ قبر کی جیسے ڈانٹیں لگا رہے ہیں یا سلیں رکھ رہے ہیں، تو اب انکشاف ہوا کہ میت کو تو غسل ہی نہیں دیا، تو اس کو نکال کر غسل دے کے اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ اگر بے غسل دفن کر دیا، قبر بند کر دی گئی اور بعد کو معلوم ہوا تو اب اس کی قبر پہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پہلے غسل کی سہولت موجود تھی اس لیے اس کو غسل دیا جائے، اب دفنا دیا گیا، اب اس کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔
یہ مسئلے تدفین کے بھی ساتھ آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ بطور امانت دفن کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں اس پہ مفصل کلام کیا ہے کہ یہ طریقہ جائز نہیں ہے کہ بطور امانت دفن کر دیا جائے اور پھر کہا جی کچھ سالوں کے بعد نکال لیں گے۔ اللہ کے راز ہوتے ہیں، راز راز ہی رہ جائیں تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ کچھ مسئلے تھے، روایتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کیں کفن سے متعلقہ جو احادیث میں اور ہمارے اکابر نے، جو اولیاء نے، صلحاء نے اور ائمہ نے بیان کیا، وہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اب ہم آتے ہیں کفن کے متعلقہ کہ ہونا کیا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ تو آپ شروع میں سن چکے کہ مرنے کے بعد انسان کو جو لباس پہنایا جاتا ہے اس کو کفن کہتے ہیں، اور فقہاء نے کہا کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اچھا، کفن پہنانے کی فضیلت جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ترغیب حدیث میں آئی وہ سن چکے، اچھا کفن دو، سفید کفن دو۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس کو لکھا، اور سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی میت کو کفن پہنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سندس کا لباس، جنگوں میں جو ان کی شہادت ہوئی ہے وہاں کفن کا معاملہ یہ تھا کہ سر پہ چادر ڈالیں تو پاؤں ننگے، پاؤں پہ ڈالیں تو سر ننگا۔ تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ مکہ شریف کی یا مدینہ شریف کی جو گھاس ہوتی ہے سوکھی، وہ قدموں پہ ڈال دی جاتی اور بقیہ حصے پہ چادر ڈال دی جاتی تھی۔ یہ اور اس میں بڑے بڑے حسین محجبین صاحب کمال، بڑے بڑے مال و زر والے بھی تھے کہ جنہوں نے سب کچھ اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربان کر دیا۔ اور اینڈ یہ ہے کہ حالتیں یہ ہیں کہ ایک چادر ہے، سر پہ ڈالے تو پاؤں ننگے اور پاؤں کی طرف سے ڈالیں تو سر ننگا ہوتا ہے۔ تو یہ کفن ضرورت ہے کہ کم از کم اتنا ہو کہ جس سے میت کا سارا وجود سر سے پاؤں تک بدن چھپ جائے۔ اب آ گیا کفن کفایت۔ تو کفن کفایت کے لیے فقہاء نے لکھا کہ مرد کے لیے دو کپڑے ہیں، ایک لفافہ اور دوسرا ازار، اور کفن کفایت عورت کے لیے تین کپڑے ہیں، لفافہ، ازار، اوڑھنی، یا لفافہ قمیص اوڑھنی۔ یہ ہے کفن کفایت۔ اب ہم سنتے ہیں کہ کفن سنت یعنی مسنون کفن کیا ہے۔ تو مرد کے لیے کفن سنت جو بیان کیا جائے تو اس میں تین کپڑے ہیں۔ نمبر ایک لفافہ، وہ بڑی چادر جو پہلے نیچے ڈالی جاتی ہے اور جس کو سر اور پاؤں کی طرف سے بعد کے اندر کپڑے ہی کی تنیوں سے باندھ دیا جاتا ہے، لفافہ۔ اور پھر اس کے بعد ہے ازار، یعنی اس کو تہبند کہہ لیجئے، دھوتی کہہ لیجئے، یہ اس سے چھوٹا کپڑا ہوتا ہے جو آدمی کے یعنی وہ جو بڑی چادر ہے اس سے سائز میں وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے قمیص، وہ جس کے یہاں چاک بنا کر سر کی طرف سے ڈال دیا جاتا ہے، یہ قمیص ہے۔ یہ تین کپڑے مرد کے لیے سنت ہیں، اور عورت کے لیے کفن میں 5 کپڑے ہیں جو مسنون ہے۔ لفافہ وہی بڑا کپڑا، ازار یعنی وہی تہمت، قمیص، سینہ بند، اور اوڑھنی۔ اوڑھنی سے مراد جیسے ہم کہہ لیں سر پہ لینے والی چادر، سر پہ لینے والا دوپٹہ، اس کو اوڑھنی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میت مرد کی بھی نہیں، عورت کی بھی نہیں ہے، بلکہ مخنث کی ہے، ہیجڑے کی ہے۔ اب اس کو کون سا کفن دیا جائے گا، مردوں والا کہ عورتوں والا؟ تو فقہاء کرام نے لکھا کہ جس میں مرد و عورت دونوں کی علامات ہوں اور یہ ثابت نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت، تو ایسے کو عورت کی طرح 5 کپڑے دیے جائیں، لیکن اس مخنث کو رنگین کپڑا یا ریشم کا جو کپڑا ہے اس میں کفن دینا ناجائز ہے۔ امید ہے کہ یہ جو ضرورت، کفایت اور سنت، اور پھر اس کے ضمن میں جو بیان، یعنی مرد کے لیے مسنون 3، عورت کے لیے 5، اور اگر کوئی مخنث یا ہیجڑا فوت ہو جائے اور یہ ثابت نہ ہو پائے کہ مرد ہے کہ عورت، تو ایسے کے لیے عورت والا کفن اس کو پہنایا جائے گا۔
اب اگلا سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو جو کفن ہے وہ کون سا دیا جائے گا؟ تو فقہاء نے فرمایا کہ جو نابالغ حد شہوت کو پہنچ گیا وہ بالغ کے حکم میں ہے، یعنی بالغ کو کفن میں جتنے کپڑے دیے جاتے ہیں اسے بھی دیے جائیں، اور اس سے چھوٹے لڑکے کو ایک کپڑا ازار اور چھوٹی لڑکی کو 2 کپڑے لفافہ اور ازار دے سکتے ہیں، اور لڑکے کو بھی 2 کپڑے یعنی لفافہ اور ازار دیے جائیں تو اچھا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کو پورا کفن دیں اگرچہ 1 دن کا بچہ ہو۔ اب لفظ لفافہ بولا جناب، لفافے سے مراد کیا ہے؟ میت کے قد سے اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ دونوں طرف سے باندھ سکیں، سر کی طرف سے بھی اور پاؤں کی طرف سے بھی۔ نمبر 2 ازار تہبند، یہ جو سر کا سرا ہے سے لے کر قدم تک یعنی لفافے سے چھوٹا، وہ جو پہلی بڑی چادر تھی اس سے چھوٹا ہو، یوں کہہ لیجئے کہ وہ میت کے قد کا ہو۔ نمبر 3 قمیص یعنی کفنی، وہ گردن سے گھٹنے یعنی گوڈے جو ہیں ان کے نیچے تک، اور یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف برابر ہو۔ جو کفنی قمیص پہنائی جائے تو وہ گلے سے لے کر یعنی کہ اس کی جو کم از کم وہ گھٹنوں کے نیچے تک ہو، یہ جو قمیص پہنائی جاتی ہے بیچ میں چاک کر کے، بڑی چادر لفافہ، اس سے چھوٹی ازار یعنی تہمت، اور اس سے چھوٹا قمیص، اور وہ دونوں طرف ہوگی۔ اچھا جی، اب یہ تھا کہ اس قمیص کے لیے یہ بھی ہے کہ اس میں چاک اور آستینے نہ ہوں۔ مرد کی کفنی کندھوں پر چیریں اور عورت کے لیے سینے کی طرف سے۔ اب عورت میں 2 کپڑوں کا اضافہ تھا، ایک بیان ہوا تھا سینہ بند، تو یہ اس کے چھاتی سے سینے سے ناف تک، اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو، اور اوڑھنی یہ تقریباً 1.5 گز کی ہونی چاہیے، کم و بیش 1.5 گز کی یہ اوڑھنی ہے جو اس کو دی جائے گی۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ دور بڑا فاسٹ ہو گیا جناب، اب تو مردوں کے لیے بہت ساری چیزیں مائنس ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد جو ہمارا موضوع آ رہا ہے نا ایصال ثواب کا، کہ میت کے لیے ایصال ثواب کے معاملات، اگرچہ اس پہ کچھ بات ہم پہلے کر چکے ہیں، غلط مسائل کی نشاندہی اور ان کی اصلاح والے نشست کے اندر، اس میں بات ہماری یہ ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ مزید ہم اس پہ تفصیل سے عرض کریں گے۔ ہماری خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ روزمرہ کے جو پیش آنے والے معاملات ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پہنچایا جائے، اور ہمارے سامعین میں اگر کوئی بھول گیا ہو شیئر کرنا تو میرا خیال ابھی کر لیں، کیونکہ ابھی اور بہت سارے مسئلے ضروری آ رہے ہیں۔ آپ ایک بندہ بھی آپ کا اور انٹر ہوتا جائے، مسئلے سنتا جائے، کسی کو بھی سمجھ آ جائے تو بڑی برکت والی بات ہے۔ مسئلہ یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ میتوں کے لیے بھی اب بہت کچھ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، اس میں اب ٹائم نہیں ہے، اور اس کے لیے اب یہ ہو رہا ہے کہ کپڑے کی دکانوں پر تیار شدہ کفن، اسی کے بیچ میں سارا سامان ہے، بولے مشک پور بھی ہے، عطر بھی ہے، تو یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے۔ اب سب کے قد ایک جیسے تو نہیں ہوتے، اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ کہیں سلا ہوا لا کر اس کے سائز سے چھوٹا نہ ہو، اور نمبر 2 سائز سے بڑا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کپڑا جو ہے اس کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے، اس معاملے پر بھی دھیان دینا چاہیے۔ تو تھان میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حسب ضرورت جو ہوتا ہے اتنا کپڑا کاٹ لیا جاتا ہے۔ اچھا جناب، کفن پہنایا کس طرح جائے گا؟ کل ہم بیان کر چکے تھے کہ اس کا وجود پوچھ دیا گیا۔ اگر لبان ہو یا اگربتی ہو تو دھونی دے لی جائے اس کفن کو، یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے، یعنی کچھ مسئلے وہ ہوتے ہیں جو بہتر ہیں، احسن ہیں، اچھے ہیں۔ دھونی دینے کے بعد اس طرح بچھائیں کہ پہلے لفافہ یعنی بڑی چادر، پھر اس کے اوپر تہمت، اور اس کے اوپر کفنی رکھیں۔ اب میت کو اس پہ لٹائیں اور کفنی پہنائیں، اور جب آپ نے اس کو مطلب وہ پہلی چادر ہو گئی، پھر دوسری ہو گئی، اور اس کے بعد کفنی میں اس کا سر ڈال دیا، تو بہتر عمل ہے کہ اس کو اس کی داڑھی شریف پہ خوشبو لگائی جائے،
اس کے وجود پر خوشبو لگائی جائے، اور خصوصاً جن اعضاء پر وہ سجدہ کرتا ہے، اعضائے سجدہ جو ہیں جیسے پیشانی ہے، ناک ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ٹخنے ہیں، تو جن اعضاء پر وہ سجدہ کرتا ہے ان پر بھی عطر جو ہے اس کو مل دیا جائے، اور پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنوں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافور لگا دیا جائے۔ اور پھر جو تہمت تھا الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹے، یعنی پہلے الٹی جانب والا اس طرف کریں اور پھر میت کے دانے ہاتھ والا کپڑا اوپر کریں تاکہ دائیں طرف والا کپڑا جو ہے وہ اوپر کی طرف رہے۔ دوبارہ ایک دفعہ سماعت کر لیں، مثال کے طور پہ میں یہ اشارہ دے رہا ہوں کہ ایک پلڑا یہ ہو گیا، ایک پلڑا یہ ہو گیا، اب میت اس طرح لیٹی ہوئی ہے، یہ اس کا داہنا ہاتھ ہے، یہ اس کا بایاں ہاتھ ہے، تو پہلے بایاں والا کلوز کر دیں اور اس کے اوپر دائیں حصے کا چادر بھی جب اوڑا کریں تو اسی طرز پہ اوڑا کریں کہ دایاں پلڑو جو ہے وہ اوپر ہونا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے ہاں تو میڈیا پر جو فیشن نظر آئے گا اسی کو ترجیح دی جاتی ہے، پر ہمارے لیے ہمارے مسلمانوں کا فیشن صرف سرکار کی سنت ہے، حسنت جمیع خصالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا، اسی طریقے کے ساتھ وہ عورت کے جو 3 کپڑے ہیں اور اس کے بھی اعضائے سجدہ وغیرہ پہ خوشبو مل دی جائے۔ اچھا، خوشبو سے ایک بات یاد آئی، سمجھنے کی بات ہے۔ بندہ مہنگے سے مہنگا پرفیوم لگاتا ہے، قیمتی سے قیمتی عطر اپنی جیب سے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد از انتقال اگرچہ بعض لوگ اب بہت سارا کئی جگہ پہ یہ تبدیلی بھی نظر آتی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر اچھے سے اچھا عطر لینے کی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، وگرنہ وہی ہے کہ وہ جو پیکج بنا ہوا ہے کہ پیکنگ شدہ لے آئیے، اب اسی کے اندر جناب وہ ایسی شیشیاں ہیں عطر کی کہ وہ خوشبو بھی عجیب قسم کی ہوتی ہے۔ تو اچھی خوشبو کا استعمال کریں، جس طرح کفن میں کہا گیا کہ ایسا دیا جائے کہ جس طرح وہ عید جمعے پہ پہنتا تھا کپڑے، ویسا بہتر کفن اس کو دیا جائے۔ آخری بار خوشبو لگا رہے ہیں تو خوشبو بھی اس کو اچھے درجے کی لگا دی جائے، جو مطلب کہ شرکائے جنازہ کو بھی خوشبو آئے تو بھلی معلوم ہو۔ خوشبو ایک بڑا خوشگوار احساس بھی پیدا کرتی ہے، اور خوشبو کے بہت سارے فوائد ہیں۔ انشاءاللہ تعالی زندہ رہے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، تو پھر آپ کو اس کی طرف بھی لے کر آئیں گے کہ سرکار عطر کون سا لگاتے تھے، عطر لگانا کیسے چاہیے، عطر کے مسائل کیا ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پوری زندگی مسئلے ہیں، ہر جگہ پر سرکار علیہ السلام کی ذات پاک کی طرف سے رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے۔ تو اچھی خوشبو لگائی جائے، اور سوچ لینا چاہیے آج تک وہ چھوٹی چھوٹی شیشیاں ہوتی ہیں، تو میں نے کئی جگہ محفلوں میں دیکھا ہے کہ وہ کئیوں کو شوق ہوتا ہے محفل والوں کو عطر لگانے کا، تو وہ مردوں کو لگانے والی بھی لے آتے ہیں۔ تو ایک طرح تو وہ ہوش میں لانے کے لیے کافی ہے کہ جو خواب غفلت میں ہیں وہ جاگ جائے کہ بھائی لگ رہی ہے تمہیں، ابھی ٹائم آ جائے گا۔ تو اچھا عطر استعمال کیا جائے میت کے لیے، بہتر اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور نیا کسی کے پاس دستیاب نہ ہو تو پرانا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، کفن جو ہے وہ اس کے اندر جب اس کو یہ سارا اوڑھ دیا گیا، اب میت کے ہاتھ کیسے ہونے چاہیے؟ اس ضمن میں گزارش یہ ہے کہ میت کے ہاتھ کا جو معاملہ ہے اس کو سیدھے رکھیں۔ بعض یہ جو سینے پر ہاتھ رکھ دینے ہیں یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ نہیں کرنا، ہاتھ اس کے سیدھے رکھ دیا جائے، مرد ہو یا عورت۔ اور دوسرا، بعض لوگ ایسی شیپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جیسا نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے ہاتھ کو سیدھے انداز پر چھوڑ دیا جائے گا۔ کفن دیا کہاں سے جائے گا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ سب سے پہلا تو درجہ یہ ہے کہ کفن جو ہے وہ بندے کے مال میں سے، جو اس نے مال چھوڑا ہے اس میں سے دینا چاہیے۔ اچھا، فقہا کہتے ہیں کہ کسی نے وصیت کی کہ کفن میں اسے 2 کپڑے دیے جائیں تو یہ وصیت جاری نہ کی جائے، 3 کپڑے دیے جائیں۔ اچھا، تو اگر اس کا مال نہیں ہے کہ اس مال میں سے کفن دیا جاتا، مال ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے ورثاء اس کو کفن پہنائے، اور خدا نہ خواستہ یہ بھی نہ ہو تو فقہا نے لکھا کہ اس کو بیت المال سے کفن جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور بیت المال تو اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ہاں کیا سسٹم ہے، تو پھر آگے درجہ یہ آ جاتا ہے کہ مل کر جو ہے وہ لوگ
چاہے چندہ کر کے یا کسی بھی صورت میں وہ اس کو کفن پہنا دیں۔ اور کفن کی فضیلت آپ سن چکے کہ جو کسی کو کفن پہناتا ہے اسے اللہ تعالیٰ جنت کے قیمتی اور نفیس ترین جو کپڑے ہیں سندس کے وہ عطا فرمائے گا۔ یہاں مجھے ایک حکایت یاد آ گئی۔ ایک بابا جی تھے، مسجد میں آئے، سردیوں کا موسم تھا اور کہا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کو کھانا کھلا دے۔ سب نے سنی انسنی کی اور اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ صبح آئے تو سردی کی وجہ سے اور پھر بھوک کے اثرات کی وجہ سے بابا جی فوت ہو گئے۔ اب سب ترس جتانے لگ گئے۔ عجب اتفاق ہے کہ جیتے جی کم ہی ترس ہوتے ہیں، مرنے کے بعد ترس بیدار ہو جاتے ہیں، اور اب تو مرنے کے بعد والے ترس بھی رخصت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب سب پیسے ملانے لگ گئے، وہ پیسہ اکٹھا کر کے اس کا کفن خریدا، جنازہ کفن دفن سب کچھ ہو گیا۔ اب اس کو دفن کر دیا۔ اگلی صبح جب نماز کے لیے لوگ مسجد میں آئے تو مسجد کی کھونٹی سے وہ کفن لٹک رہا تھا جو اہل محلہ نے مل جل کے چندہ کر کے اس کو پہنایا تھا، اور ساتھ ایک رقعہ تھا جس پر تقریباً اس مضمون کی تحریر تھی کہ میرا بندہ آیا بھوک میں بھی مبتلا تھا اور سردی سے ٹھٹر رہا تھا، نہ تم نے اسے کوئی لحاف دیا کہ وہ سردی سے بچتا اور نہ کھانے کو دیا کہ اس کی بھوک مٹتی، اور وہ فوت ہو گیا۔ اب تم اس پہ ترس جماتے ہو اور جتاتے ہو کہ چندہ اکٹھا کر کے اس کو کفن دے دیا، اپنا کپڑا واپس لے لو، میرے اس بندے کو تمہاری اس خیرات کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے اسے جنت کا اعلیٰ کفن اعلیٰ لباس عطا کر دیا ہے۔ جیتے جی لوگوں کا بھی خیال کیا جائے، اور اگر جیتے جی لوگوں کا خیال ہو جائے تو سارے ترس مرنے پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس ادا پہ کون نہ مر جائے کہ جب سارے ترس مرنے پر ہی جمع ہو جائیں کہ لوگ ترس مرنے پہ کھائیں گے۔ کاش کہ ایک دوسرے کے احساس، فکر اور خیال اور دل جوئی کا احساس جیتے جی بھی پیدا ہو جائے۔ اللہ غنی حمید، اللہ غنی حمید۔ اچھا جناب، جب میت کا چہرہ ڈھانپیں تو کوئی بندہ بھی باوضو ہو تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے، وہ انگشت شہادت سے، انگشت یعنی شہادت والی انگلی سے میت کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے۔ اس کی بہت زیادہ برکت بزرگوں نے بیان فرمائی ہے۔ یاد رہے، پینسل سے قلم سے نہیں لکھنا بلکہ شہادت کی انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ اس کی پیشانی پر لکھ دی جائے۔ ایک چیز ہے عہد نامہ، جو عموماً کفن میں رکھا جاتا ہے یا قبر میں رکھا جاتا ہے۔ عہد نامے کے بارے میں فضیلت سن لیجئے۔ امیر المومنین امام المتصدقین سرکار سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور جان جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہر نماز یعنی فرض سنتیں وغیرہ پڑھنے کے بعد عہد نامہ پڑھے، فرشتے اسے لکھ کر مہر لگا کر قیامت کے لیے اٹھا رکھے۔ جب اللہ اس بندے کو قبر سے اٹھائے، فرشتہ وہ تحریر ساتھ لائے اور ندا کی جائے، عہد والے کہاں ہیں، انہیں عہد نامہ دیا جائے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے روایت کر کے فرمایا کہ امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت سے یہ عہد نامہ ان کے کفن میں لکھا گیا۔ امام فقی ابن عجیر رحمہ اللہ نے اسی دعائے عہد نامہ کی نسبت فرمایا کہ جب یہ عہد نامہ لکھ کر میت کے ساتھ قبر میں رکھ دیں تو اللہ تعالیٰ اسے سوال نکیرین و عذاب قبر سے امان عطا کرے۔ اس حکایت روایت کو جو میں نے ابھی سنائی ہے، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد میں لکھا ہے۔ اور عہد نامہ تو آپ جانتے ہیں، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب وشہادۃ الرحمن الرحیم انی عہد الیک فی هذه الحیاۃ الدنیا بانک انت اللہ الذی لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک فلا تکلنی الی نفسی فانک الا تکلنی الی نفسی تقربنی من الشر وتباعدنی من الخیر وانی لا آثق الا برحمتک فاجعل رحمتک لی عہدا عندک تؤدیہ الی یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ تو یہ احباب ذی وقار کچھ مختصر سے مسائل جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں اس حوالے کے ساتھ کفن سے متعلقہ۔ تو چونکہ کل بھی کئی سوالات جمع ہو گئے تھے تو میں نے اس لیے سلسلہ روک دیا کہ کل ہم انشاءاللہ تعالی گھر سے جنازہ لے کر چلنا اور پھر اس کے ساتھ جنازہ ادا کرنے کے مسئلے
جس کا جنازہ نہ ہو وہ دفن کر دیا، کیا ہے؟ کیا قبر پہ بھی جنازہ ہو سکتا ہے تو کتنے دن ہو سکتا ہے، اور 2 جنازے ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو میں نے اس لیے آج اس کو یہیں روک دیا کہ کل والے سوال بھی میں شامل کروں جو آئے تھے، اور آج والے سوالات بھی۔ کل ایک سوال تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بعض لوگ وصیت کرتے ہیں کہ میری آنکھیں یا فلاں چیز ڈونیٹ کر دی جائے، یعنی مرنے کے بعد اس کو نکال لیا جائے، اور نکالنے کے بعد کسی کو ضرورت ہو تو وہ اس کو لگا دی جائے۔ کیا یہ جائز ہے؟ اس کا جواب ہے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کو اب اپنا اختیار کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو ہم فوتگی کی خبر سن کر ہی پڑھتے ہیں، کبھی اس کے معنی پر غور کیا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ انا للہ، یہ پہلے جو کلمے ہیں ان کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہی کا مال ہے، ہم سب اللہ ہی کا مال ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لہذا بندے کو خود اپنا اختیار نہیں ہے، وہ اس کے اعضاء نہیں ہیں، اس کا خالق، اس کا مالک اللہ تبارک و تعالی۔ مالک الملک جل شانہ نے ایمان والوں کے لیے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے خرید لیا مسلمانوں کی جانوں کو جنت کے بدلے میں۔ تو اس لیے اس پر جتنی بھی میرے سامعین میں سے یا اس کے بعد بھی کوئی اس بات کو سنے، تو ایک ہمارے ہاں تھوڑا رنگ چڑھ چکا ہے کہ میں نہ مانوں والا نظام ہوتا ہے۔ تو آپ ہمارا مزاج جانتے ہیں کہ ہم بحث مباحثے اور مناظرے مجادلے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو جو مسئلہ ہمارے اکابرین نے لکھا، ہماری ذمہ داری ہے اسی کو آپ تک پہنچایا جائے۔ عمل کی توفیق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہم سب کو ماننے اور نیک اعمال جو ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنکھوں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر تک کارآمد نہیں رہتی، نکال بھی لی جائیں۔ یہ میری خود ایک آئی اسپیشلسٹ سے بات ہوئی تھی کچھ عرصہ قبل، تو مجھے اب دن بھول گئے کہ انہوں نے کتنے دن بتائے تھے کہ ایک مخصوص ڈبے میں مخصوص ٹمپریچر پہ رکھنا ہوتا ہے، اور ان دنوں تک کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آنکھیں جو ہیں قابل نہیں رہتی کہ کسی کے لگائی جائیں۔ اور یہ بھی کنفرم خبر نہیں ہے کہ رکھ بھی دی جائیں تو ویسی ہی بینائی اس بندے کو حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے ایسی وصیت جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ ایسی وصیت پر عمل بھی نہیں کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے بعد از مرگ بھی جو احترام مسلم ہے، مثلا آپ نے یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہ قبر کی کھدائی ہو رہی تھی تو بیچ میں سے مردے کی ہڈیاں نکل آئیں، تو فرمایا کہ اسی کو وہیں پر بند کر دیا جائے اور ہڈی نہ توڑی جائے۔ اور آپ نے وہاں ایک حدیث کوڈ کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مردے کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسے زندے کی ہڈی کو توڑنا ہے۔ اور یہ آپ کل سن چکے کہ غسال جب میت کے کپڑے اتارتا ہے تو میت کہتی ہے کہ نرمی سے ہاتھ لگا، موت کے وقت کی تکلیف اب بھی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے اس اذیت میں اس کو مبتلا نہ کیا جائے۔ آپ کل یہ بھی سن چکے کہ اس کی بتی سی لگی ہے، نکالنے میں دقت ہو، کینو اس کے بنولا لگا ہوا ہے جناب، اور وہ اس کے دیگر پٹی ایسی ہے کہ اس کو اذیت ہوگی، تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو کہاں اس کا آپریشن کر کے اب تو اس کو سن کرنے والے ٹیکے بھی نہیں لگائیں گے، اور لگا بھی دیں تو وہ کیا بتائے گا کسی کو کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو ایسا نہیں کیا جائے گا۔ ایک سوال کل تھا پوسٹ مارٹم کے بارے میں، کیونکہ ہم یہ بتا رہے تھے کہ کوئی عضو کٹ گیا ہے تو وہ ساتھ دفن کر دیا جائے، تو اس ضمن میں ایک سوال پوسٹ مارٹم کا تھا۔ تو پوسٹ مارٹم جو ہے اس کے لیے عرض یہ ہے کہ بعض قوانین ایسے ہیں کہ جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں۔ البتہ جو میت کے اعضاء نکالے گئے، یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ وہ اسی لیے نکالے جاتے ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ موت کس وجہ سے واقع ہوئی، مارا گیا ہے، طبعی موت تھی، یا گلا گھونٹنے سے، یا زہر دینے سے، یا گولی کے اثر سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ جو اعضاء نکالتے ہیں تو وہ واپس نہیں کرتے، تو جب وہ واپس کرتے ہی نہیں ہیں تو اب ان کے دفنانے والی جو بات ہے وہ سرے سے ہی ختم ہو گئی، اس کی یہاں ضرورت نہ رہی۔ جی کوئی سوال ہیں تو فرمائیں جی۔ میرا سوال ہے کہ کیا اعتکاف کے لیے پردہ لگانا ضروری ہے؟
مطلب حجرہ وغیرہ بنانا ضروری ہے یا ایسے ہی مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیے خیمہ کہہ لیں یا پردے لگانا جو کہہ لیں یہ سنت سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ترکی خیمہ جو ہے وہ مسجد اقدس کے اندر لگایا گیا. ایک بات تو یہ کہ سنت ہے. رہ گئی بات یہ کہ اگر یہ تصور ہو کہ اگر اس کے لیے خیمہ نہ بنایا گیا یا پردے نہ لگائے گئے تو اعتکاف نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں. یعنی اعتکاف ہو جانے کی شرائط میں سے یہ نہیں ہے کہ پردے لگائے ہوں. تیسری بات کہ اس سے ہوتا ضرور ہے کہ بندے کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے پردے میں بیٹھ کر یہ سلسلہ کرتا ہے. لیکن چوتھی بات جو کہنے لگا ہوں وہ سب معتکفین کو غور کر لینا چاہیے کہ خیمے مناسب جگہ پہ لگائیں اور جس سے صفیں رکنے کا معاملہ بھی پیدا نہ ہو اور مسجد کا جو تقدس ہے وہ بھی ہر وقت پیش نظر رہے. اور انشاءاللہ یہ تیسرے عشرے کے شروع ہونے سے قبل ہم انشاءاللہ اعتکاف کے مسائل ذکر کریں گے. اس سوال ہے کہ اسلامی تاریخ خلافت عثمانیہ کے نقشے کے طور پر ایک ڈرامہ چل رہا ہے، کیا اس کو دیکھنا ہے؟ غیر عورت کو دیکھنا شریعت میں جائز نہیں ہے. یہ ہم پہلے ذکر کر چکے. نبی پاک علیہ السلام نے مولا کائنات سے فرمایا تھا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہ پہلی نظر معاف ہے جو بے ارادہ اٹھی اور بالارادہ جو اٹھے گی اس پر مواخذہ کیا جائے گا. تو ڈرامے ہوں، فلمیں ہوں، عورتوں کے بغیر تو کہاں پوری ہوتے ہوں گے. تو اس لیے مطالعہ کیا جائے. یہ ہسٹری تحریری صورت کے اندر بھی ترکی دور کی خلافت عثمانیہ کی جو ہے وہ موجود ہے اور اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ اہل ترک عشق میں، وفا میں، بہادری میں، عشق میں اپنی مثال آپ تھے. مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کی تعمیر ہو، حرم اقدس کا ادب ہو، تعظیم ہو، یہ خلافت عثمانیہ. اللہ ان سب کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ ادب کے سبق پڑھائے بلکہ عملاً بھی بتایا کہ بارگاہ رسالت علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کا ادب کیسے کیا جاتا ہے. غلام رسول صاحب کا سوال ہے کہ حج عمرہ میں استعمال شدہ احرام کو کفن میں استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. یہ تو مسئلہ پہلے بھی عرض ہو چکا. احرام سفید ہی ہوتا ہے، تولیے کا ہو یا لٹھے کا ہو. تو یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ نیا نہ ہو تو دھلی ہوئی چادروں کے اندر کفن دیا جا سکتا ہے. اور بعض حاجی اس لیے اسے تبرک کے طور پہ بھی سمجھتے ہیں کہ حرم میں اس حج کا لباس پہنا تھا اور پھر وہ زمزم میں بھگو کے لے آتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے. محمد علی صاحب کا سوال ہے کہ بعض جگہ بیرون ملک سے کسی کے انتظار میں میت کا قبر میں منہ ننگا رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد کیا؟ اب یہ قبر میں منہ ننگا رکھ دیتے ہیں. اب جب قبر ہی بند کر دی تو ویسے بھی جب میت کو قبر میں لٹا دیتے ہیں، یہ مسئلہ آگے کل آئے گا دفن کے معاملے میں، تو کرتے تو یہی ہیں کہ اس کا منہ جو ہے وہ سر کی طرف سے کھول دیا جاتا ہے اور رو بقبلہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ قبر میں انہوں نے لکھا ہے، اس کی مجھے سمجھ میں نہیں آیا. دوبارہ کو وضاحت ہو تو وہ لکھ دیں، ابھی ہم جڑے ہوئے ہیں، ابھی وقت ہے. جی محمد لطیف صاحب کا سوال ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد چھونا کیسا ہے؟ اگر والدین میں سے کسی ایک کی میت ہو تو کیا ان کا بوسہ لیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے کہ والدین ہوں یا اولاد ہو یا بھائی ہو. اور عورتوں کے معاملے میں محرم ہونے کی قید تو ہوگی، جیسے بہن ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے. تو یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، اس کی ممانعت نہیں. عبدالستار افطاری صاحب کا سوال ہے کہ عورت کے جنازے کو غیر محرم کندھا دے سکتا ہے؟ یہ مسئلہ 2-3 بار پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ عورت کو غیر محرم کندھا دے سکتا ہے. دیکھیے وہ چارپائی کو اٹھا رہا ہے، وہ عورت کے وجود کو ہاتھ نہیں لگا رہا، تو لہٰذا دے سکتے ہیں. شوہر اپنی مردہ بیوی کو کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے اور اس کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے. قادری صاحب نے دوبارہ سوال لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ قبر اوپر سے کھلی ہوئی ہے. دیکھیں کل یہ ذکر ہوا تھا کہ غسل، کفن اور دفن کے معاملے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. بڑے بڑے جنازے لیٹ کرتے ہیں اور پھر اوپر سے یہ ہے کہ میتیں سرد خانے میں رکھوائی جاتی ہیں. تو جس کو کپڑے اتارتے، غسال کے کپڑے اتارتے وقت بھی اذیت ہے، تو اتنی دیر اس کو سرد خانوں میں رکھنا، یہ بھی آپ خود اس پہ غور کر لیں. منہ دیکھنا فرض اور واجب نہیں ہوتا.
کہ اس کے لیے 2 دن 3 دن میتوں کو رکھ چھوڑا جائے، پھر اس کے اوپر ادویات کا استعمال ہو، کیمیکلز کا استعمال ہو، اچھا پھر اس کی رنگت بدل جائے گی ان 2-3 دنوں میں، پھر دیکھنے والوں کے لیے اب میت تو رہے گی سرد خانے میں، اب بیچارہ فوت ہوا تو اچھا بھلا چٹا گورا تھا، اب 3-4 دن کے بعد آئے تو اس کی کھال کا رنگ بدل گیا، تو پھر لوگوں کے لیے بات ہو جائے گی کہ فلانے کا رنگ بدل گیا تھا، پتہ نہیں اس نے کون سے گناہ کیے، فلانا گناہ کیا ہوگا۔ تو یہ لوگوں کی زبانوں پر ایسے قصے دینا عقل مندی نہیں ہے۔ تو اب یہ ہوگا کہ میرا خیال جو میں سمجھ پایا ہوں ان کے سوال سے کہ اتار دیا گیا اور ایک سل یا سر کی طرف سے کچھ حصہ چھوڑ دیں گے کہ اور کھلا رکھ دیں گے کہ فلاں پہنچنے والے ہیں، تو ایسا ہے۔ تو اگر تو یہ عمل جیسے ہمارے یہاں پنجاب میں بعض شہروں میں ڈاٹ لگاتے ہیں اینٹوں کی، اور بعض جگہ پہ سلیں رکھتے ہیں، بعض جگہ وہ صندوق سیدھی قبر اور بعض جگہ بغلی قبر ہوتی ہے اندر کی طرف کرتے ہیں، تو ان تمام کے بناتے بناتے اگر وہ آ رہے ہیں تو وہ تو پہلے اس رانے کی طرف سے کھلا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو کھلا رکھا کہ چلو اینڈ پر 2 اینٹیں رکھ لیں گے کہ آنے والا منہ دیکھ لے، تو حرج نہیں ہے، لیکن اس کو طول دینا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ محمد محمود اتاری صاحب کا سوال ہے کہ پکی قبر بنانا کیسا ہے؟ مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں جناب ہمارے ہاں قبروں کی، مٹیوں کی، تو ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں کہ مٹی جو ہے وہ ٹکتی نہیں ہے، اور مصروفیات اتنی ہو گئی ہیں کہ لوگ بار بار قبرستانوں میں جاتے نہیں ہیں، تو قبریں بے نشاں ہو جاتی ہیں، نشاں مٹ جاتے ہیں، پھر بارشوں وغیرہ میں یہ معاملہ اور خرابی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس کو ارد گرد سے پکا کر دیا جائے تو یہ کوئی ممنوع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ افضل یہ ہے کہ درمیان سے اس کو کچا رکھ چھوڑا جائے، اور ارد گرد جو ہے اگر وہ کوئی اینٹیں وغیرہ لگا کے پلستر کر کے اس کو پکا کرنا چاہتا ہے اور اس سے قبر کی حفاظت مقصود ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ سوالات مکمل ہو گئے جی، یہ سوالات بھی مکمل ہو گئے، اور ہمارا جو وقت ہے اس کا وہ بھی آج مکمل ہوا چاہتا ہے۔ جو نام میرے سامنے آ رہے ہیں، میمون اتاری صاحب کو خوش آمدید جی، محمد فاروق خان صاحب، کیا میت کو غسل دینے کے بعد انہیں پہ تلاوت کرنی چاہیے؟ تلاوت ہی لکھا ہے نا، ہاں کوئی حرج نہیں ہے کہ میت کے قریب جب غسل دے لیا تو اس کے قریب کلمہ شریف، ذکر اذکار، تلاوت قرآن اس نیت کے ساتھ کہ کوئی سال ثواب ہو، اس میں حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے برادر طریقت علامہ مولانا شاہد رضوی صاحب ممتاز عالم دین ہیں، آج ان کی بھی زیارت ہو رہی ہے، آپ کو بھی خوش آمدید۔ امین حبیبی صاحب خوش آمدید۔ علی رضا نشاہی صاحب، ماشاءاللہ علی رضا نشاہی صاحب کا سوال ہے کہ اعتکاف میں چہرہ چھپانا ضروری ہے؟ بالکل بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ نالمر رہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ حضرت اعتکاف پر بیٹھے ہیں۔ اور یہ جو بالکل عورتوں کی طرح کہ یہ کہ منہ کسی کو نظر آ گیا تو اعتکاف کا کچھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ بالکل نہیں ہے، منہ چھپانا اعتکاف کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا جناب محمد اکرام صاحب جی خوش آمدید آپ کو۔ نور آصف صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ راہی رضا قادری صاحب جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ہمارے زاہد بھائی فیصل آباد سے جناب خوش آمدید۔ ذیشان علی رضوی صاحب جی پھرالہ سے خوش آمدید جناب، ماشاءاللہ حضرت مولانا حافظ نور صاحب گڑھ فتح شاہ کے امام ہیں جی حضرت، اور اعلیٰ حضرت کا انہوں نے شعر لکھا ہے، کیا بات ہے۔ مجرم کو نہ شرم آؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، سب نے صف محشر سے للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی، اب نے اپنے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے۔ اصغر ریاض گجر صاحب جی، سوال ہے کہ عورت قبرستان میں آ سکتی ہے اس وقت جب میت کو دفنایا جا رہا ہو یا اس پر جنازہ پڑھا جا رہا ہو؟ عورت کو یہ کل جی جنازہ لے کر چلنے کا بیان ہوگا تو اس میں بھی تفصیل سے بیان کریں گے۔ عورت کو جنازے کے ساتھ جانا بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ ندیم اصغر گل صاحب جی اللہ خوش رکھے آپ کو۔ محمد ندیم قادری صاحب خوش آمدید جناب آپ کو بھی۔ حافظ عثمان صاحب جی
محمد بلال صاحب جناب، رانا محمد نوید صاحب جی، علی رضا نشائی صاحب کا سوال ہے ریشم جو کہ حرام ہے مرد پہ، تو آج کل تو کپڑوں پہ دھاگے میں استعمال ہوتا ہے، تو کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ عمومی طور پہ پولیسٹر جو ہے ایک آپ کہہ لیجئے صناعی کے ساتھ اس کو بنایا جاتا ہے، یعنی مشینوں پر. تو ریشم کیا ہوتا ہے اور غیر ریشم کیا ہوتا ہے، اس کے لیے میرا ارادہ ہے کہ لباس کے بارے میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں اور سنت کیا ہے یہ بھی ذکر کریں گے. تو کڑھائی جو ہوتی ہے وہ تھوڑا تھوڑا پھول بوٹے بنے ہوئے ہوں، ریشم کے بھی ہوں تو اس کی اجازت ہے. ریشم کا لباس نہ پہنا جائے جیسے کناری پہ یا امامہ کے شملے پر، تو یہ فقہاء نے لکھا ہے اور اس کی تفصیل بہار شریعت کے 16ویں حصے کے اندر موجود ہے. محمد عظیم اعظم الوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی آواز نہیں آ رہی. ڈاکٹر عبد الکریم صاحب جی خوش آمدید. حافظ عثمان صاحب جناب خوش آمدید. یہ ہماری کوئی اسلامی بہن بھی شامل ہوئی ہیں جی. اچھا محمود علی قادری صاحب خوش آمدید جناب. اور یہ نام ہے ارم رشی جی جی جزاک اللہ خیر. کا سوال ہے کہ ریشم جو کہ حرام ہے مرد پہ، تو آج کل تو کپڑوں پہ میں نے اس کا بھی جواب عرض کیا کہ وہ دھاگا کڑھائی وغیرہ کی اجازت ہے اور یہ وہ ریشم بھی نہیں ہوتا. محمد بلاول اسرار جوئیہ صاحب جی. حافظ نور صاحب دعا کا فرما رہے ہیں مالک آپ کو خوش رکھے جی، سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. آپ سب میرے لیے بھی دعا فرمایا کریں، خصوصاً اللہ تعالیٰ حتمی مغفرت کر دے اور خاتمہ ایمان پر ہو. اصل چیز تو یہ ہے کہ وہاں ایمان ساتھ چلا جائے. تو جناب کل بھی میں نے دیکھا کہ کل کے سلسلہ جو تھا ہمارا غسل میت کا، کثیر حضرات نے اس کو شیئر کیا اور ایک تعداد ماشاءاللہ کل تک اس میں شامل رہی. قاری آصف محمود گولڑوی صاحب خوش آمدید جناب کو. تو آج بھی مطلب احباب جو ہیں وہ پیش نظر ہیں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. زیادہ سے زیادہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو اور لوگوں تک پہنچایا کریں. تو انشاءاللہ عز و جل ہماری کوشش ہے کہ گھروں میں جو بیٹھے حضرات ہیں تو گھر بیٹھے ہی یہ مسائل سیکھ لیں. اللہ جل شانہ ہم سب کے حالوں پہ کرم کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بندہ نواز ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت اور کرم فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، ہماری مشکلوں کو حل فرما، حاجات کو پورا فرما. میرے کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، بری موت سے بچا، کفر و بد عقیدگی کی موت سے بچا، خاتمہ خیر پر ہو، قبر و حشر کی رسوائی سے محفوظ رکھ، قبر و حشر کی رسوائی سے محفوظ رکھ. میرے مالک ہمارے ظاہر اور باطن کو نیک اور ایک کر دے. واسطہ سلطان مدینہ کا ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے. اخلاص کی دولت عطا فرما، اخلاص کی دولت دے. زندگی بخشی ہے، بندگی بھی عطا کر دے، بندگی کا ذوق دے دے، بندگی کا شوق دے دے، عبادت کا ذوق دے دے. ماہ رمضان المبارک کے بچے ہوئے دنوں کی تعظیم، ادب و احترام اور قدر کی توفیق عطا فرما. جتنے احباب اس سلسلے سے جڑے ہیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کے گھر بار پہ خیر برکت کا نزول فرما. ہم جتنے بھی اس وقت محو دعا ہیں، ہم سے بچھڑ کے جتنے قبروں میں چلے گئے، اپنے محبوب کا صدقہ سب کی بخشش فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ کر دے. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافی فی الدین والدنیا والآخرہ. الہی خیر گردانی،
بحق شاہ جیلانی وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عامر چودھری صاحب نظر آ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے میاں چنو والے بھی انٹر ہو گئے ہیں۔ میاں چنو والوں کو بھی دعوت ہے کہ سب وقت سے آ جایا کریں۔ اور یہ محمد بلال شیخ ہیں جی، حافظ ابو بکر صاحب ہیں جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔